قربانی یہ بعد کی پیداوار ہے۔ مولویوں نے اپنے مدارس اور اپنے دینی کاموں کے اخراجات پورے کرنے کے لیے، کھالیں جمع کرنے کے لیے قربانی کو اتنا بڑھاوا دیا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا۔ سب سے پہلا اعتراض کہ قربانی بعد کی ایجاد ہے، بعد میں بنی ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قربانی کی تاریخ انسانیت کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی کی موجودگی میں روئے زمین پر پہلی قربانی دی گئی تھی۔ تو جتنی انسانیت کی عمر ہے اتنی ہی قربانی کی عمر ہے، یہ بعد کی ایجاد اور پیداوار نہیں ہے۔ بھلا وہ کون سا واقعہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پہلی قربانی کا پیش آیا تھا؟ قرآن مجید رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ سچ سچ سنا دیجیے۔ وہ دو بیٹے کون تھے؟ حابیل اور قابیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ترتیب یہ تھی کہ نسل کے جاری و ساری ہونے کا، چلنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا کو ایک حمل سے دو اولاد پیدا ہوتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور حمل کی مقدار اس کا ٹائم ایسے 9 مہینے بھی نہیں رہتا، بہت جلد جلد اللہ رب العزت کی قدرت سے بچہ بنتا اور پیدا ہوتا اور بڑا ہوتا۔ جو دو بہن بھائی ایک حمل سے پیدا ہوئے ہیں وہ سگے بہن بھائی ہوتے، دوسرے حمل سے جو دو بہن بھائی پیدا ہوں گے وہ سگے ہوتے، اور یہ دونوں آپس میں سگے نہیں ہوتے۔ تو پہلے جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی شادی بعد والے پیدا ہونے والی لڑکی سے ہوتی، اور بعد میں جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کی پہلے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی ہوتی۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا بلوا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نام تھا اقلیمہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے زمانے کی شریعت کا حکم بیان فرمایا کہ حابیل تمہارا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہوگا جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور قابیل کا نکاح بلوا کے ساتھ ہوگا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ بلوا بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی لیکن اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے کہا کہ میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ناجائز ہے، تمہارا نکاح تو صرف اسی کے ساتھ جائز ہے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یعنی بلوا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا ہوں آپ کے حکم کو۔ حضرت آدم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ان سے کہا گیا کہ دونوں بیٹوں سے کہیے کہ اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں۔ قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا، اس وقت کو یاد کریے جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے ایک صحت مند تندرست توانا جانور قربانی کے لیے طے کیا، قابیل نے چند سکے لیے اور جو اور گیہوں یا گیہوں کا ایک تھیلا بورا لیا اور وہ قربانی کے لیے متعین کیا۔ اس وقت جانور کے علاوہ دوسری چیزوں کے ذریعے بھی قربانی ہوتی تھی، اور قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو سامان قربانی کے لیے طے کیا ہے وہ ایک میدان میں لے جا کر رکھ دیا جاتا، آسمان سے ایک آگ آتی اور جس کی قربانی اللہ کے یہاں قبول ہوئی ہے وہ قربانی کا سامان جلا کر راکھ کر دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے اس کا سامان جیسا کا ویسا رہ جاتا۔ دنیا ہی میں پتہ چل جاتا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی۔
ایسے قوانین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شریعتوں میں تھے۔ اللہ رب العزت نے محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل امت محمدیہ پر یہ احسان فرمایا کہ ان کے سارے اعمال میں سہولتیں رکھ دی، آسانیاں رکھ دی، رحمتیں ہی رحمتیں رکھ دی۔ وہ لوگوں کی قربانی تو جل کر راکھ ہو جاتی، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنا جانور ذبح بھی کرتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، غریبوں میں تقسیم بھی کرتے ہیں، اس کی کھال بھی اگر ہم اسے سکھا کر دباغت دے کر اسے اپنے استعمال میں لینا چاہے، اس سے ہم اپنی بچھائیت کا سامان کر دے، جیکٹ بنا دے یا پھر کوئی غلاف بنا دے، کوئی چیز میں استعمال لینا چاہے تو بالکل ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی کھال بھی ہمارے لیے استعمال کی جائز رکھی گئی، اور قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دیا، پردے میں رکھ دیا۔ کیسا ستاری کا فیصلہ ہے رب کریم کا، کیسی پردہ پوشی ہے اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی لاڈلی امت کے لیے۔ وہاں یہ ہوا کہ آگ آئی اور آ کر حابیل کے جانور کو جلا دیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اس لیے کہ حابیل حق پر تھا، قابیل غلط تھا، وہ اپنی حقیقی بہن سے شادی کرنا چاہ رہا تھا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم نے کہا کہ قابیل تم غلطی پر ہو، تمہارا نکاح تمہاری بہن کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے کہا لأقتلنک، میری بے عزتی ہوئی ہے، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، سارے بھائیوں میں سارے معاشرے میں مجھے ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے تمہاری وجہ سے، لہٰذا میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ لأقتلنک، حابیل نے کہا اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے قتل کرنے کا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے بڑھاؤ گے تو میں تو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں جوابی کارروائی نہیں کروں گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آگ میں نے جلائی ہے، میں نے اپنے جانور کو آگ لگائی ہے، جو تم کہہ رہے ہو کہ مجھے ملزم ٹھہرا رہے ہو، وہ آسمانوں سے آگ آئی ہے، اس نے جلایا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کس کی قربانی قبول کرنی ہے۔ بہرحال قابیل قاتل ٹھہرا، اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے یہاں سے نکال دیا، آق کر دیا، اپنی اولاد سے اسے خارج کر دیا اور وہ چلا گیا، اور ایک لمبی تاریخ ہے اور اس کی نسلیں آج کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے، اس کا ایک تفصیلی دور ہے۔ بات جو پیش کرنی ہے وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے آپ کی موجودگی میں قربانی پیش کی گئی، تو قربانی آج کی پیداوار، ماضی قریب کی پیداوار مولویوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام میں ہر سال پابندی کے ساتھ قربانی دی، کسی سال آپ نے ناغہ نہیں کیا، 10 سال مسلسل رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم برابر قربانی فرماتے رہے۔ بلکہ احادیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے 2 قربانیاں دی، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ لہذا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ماننے والوں کے لیے قربانی واجب ہے، آپ کا عمل ہے، پابندی کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تو یہ اعتراض، یہ الزام تو بالکل ہٹ جاتا ہے کہ قربانی کوئی بات کی پیداوار ہے۔ ہر زمانے میں انبیاء اور رسول کی شریعتوں میں قربانی کا وجود رہا ہے، قربانی کی عظمت اور اہمیت باقی رہی ہے، اور شریعت محمدی میں تو یہ شعائر اسلام میں داخل ہے، ایک اہم ترین واجب عمل ہے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور
ساز تم کو